سبحان اللہ الحمد للہ۔ گرینڈ چینل کی طرف سے فرض کا پیار بھرا سلام سب کو پہنچے۔ بڑوں کو آداب، چھوٹوں کو پیار، اپنی ہم عمر دوستوں کو بہت بہت سلام، اور سب کو جمعہ بھی مبارک ہو اور عید بہت بہت مبارک ہو۔ گھروں میں رہتے ہوئے منا رہے ہوں گے یقیناً سب لوگ، گھر پہ رہیے، سیف رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے بہتری ہو۔ تو جو یہ ہم اب اس مہینے میں جو ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جو خیرات صدقہ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً مقبول ہوگا اور قبول فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ اب جب ہماری مہینے بھر میں اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ وہ پرسیو رکھیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں صدقہ خیرات اور دوسروں کے ساتھ ہیلپ فل ہونے کا، تو دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی پہلی ہی چند آیات میں یہ آ جاتا ہے کہ جو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رزق میں تمہیں دیتا ہوں تو اس میں سے خرچ، تو یعنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے اس میں سے ہمیں خرچ کرنے کا اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے جو کہ ہمیں پورا سال جاری رکھنی چاہیے، اپنی پوری زندگی میں اس کا ایک عملی نمونہ جو ہے اس کو پیش کرتے رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیا خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادات ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے، خاص کر مہینوں میں لوگ زیادہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پوری عام نارمل لائف میں بھی اس کو اسی طرح، اسی تگ و دو کے ساتھ اور اسی لگن کے ساتھ جاری و ساری رکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 130 کہ آپ ان کی باتوں پر غور نہ کریں، صبر و سکون سے رہیں اور عبادت کرتے رہیں۔ سو تو سہتا رہ جو وہ کہیں اور پڑھتا رہ خوبیاں اپنے رب کی، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر اور دن کی حدوں پر۔ تو یہ جو ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے، سورج نکلنے سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہماری فجر کی نماز ہے اور جو پھر تہجد کی نماز ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر دوسری جو نمازیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہماری مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ تو یعنی جب ہم اس کا میں تعلق دراصل اپنی زندگی کے ساتھ اس لیے آپ کو اس کا میں نے ریفرنس دی ہے کہ یہ تو ہماری نبیوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی مضطرب ہوں یا کسی تکلیف دہ باتوں سے گزریں تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ اپنا دل لگائیں، آپ ذکر اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، کیونکہ نماز تو ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو جب ایک اتنی بڑی ہستی کے اوپر بھی یہ والی چیز کہی جاتی ہے کہ آپ اس کو اپنا عادت اپنائیں اور اس کو جاری رکھیں، تو پھر ہماری تو کوئی ایسی اوقات نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس سے ہمیں گھبرا کر مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور جو ریگولر نمازیں ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اپنے نوافل، اپنی تہجد پر زور دیں، اور پھر دوسری جو عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، اس میں دل لگائیں۔ تو اس سے ہمیں بڑی ہی ریلیف ملے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتی تھی کہ رمضان کے بعد بھی ہم ان چیزوں کو جاری و ساری 132 میں ہے، اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ اس پر، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، ہم روزی دیتے ہیں، تجھ کو انجام بھلا ہے پرہیزگاری کا۔ یعنی نماز پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، اور پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے یہ بہانہ بنا سکتے کہ جی ہم روزی کمانے کے چکر میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزی میں دینے والا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ صبر و سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ خدا کی مدد صبر و صلات دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یعنی صبر بھی کریں اور پھر ساتھ میں اس کی عبادت بھی کریں۔
تو ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے. چلیں انجوائے کریں اپنی عید کو فیملیز کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ گھر پہ رہیں، اپنا حفاظت میں رہیں، اور اگر باہر بھی جائیں تو لوگوں سے دور رہ کر گھومنے پھرنے کے لیے، اگر اپنے سٹی کے اندر رہتے ہیں تو اول تو آج کل لاک ڈاؤن ہے اور آپ سیاحتی مقامات پر نہیں جا سکتے. یہ ایک اچھا عمل تھا حکومت کا جو انہوں نے کیا اور بر وقت کیا. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، جلد از جلد اس وبا سے ہماری جان چھوٹے. تو چلیں آئندہ تک کے لیے خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ.